اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اسپیشل نیوز میں ہم بات کرتے ہیں پیارے ملک بھارت میں ایک قادیانی فرقے کا ایک حصہ ہے فتنہ شکیل بن حنیف۔ جی ہاں، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، اور اس کو تیزی سے آگے بڑھانے میں اور پروان چڑھانے میں بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی فرقوں میں الجھے رہے، ایسے ہی جماعت اور مسلک اور فرقہ بازی گڑ بازی میں یہ الجھے رہے۔ کچھ حکومتیں بھی ہیں اور کچھ بڑے بڑے شیطان بھی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسی میں لگے رہے۔ اب بہار کا ایک ملعون، ایک مردود، ایک شیطان جس کا نام ہے شکیل بن حنیف، جی، جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جی ہاں، اور یہ کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں۔ اس جھوٹے کے بارے میں ہم نے زبردست انداز میں اس کا مقابلہ ہم نے اندور میں کیا، ہم نے برہان پور میں کیا، میں نے خود جا کر سورت میں اس کا مقابلہ کیا، اورنگ آباد کے کئی علاقوں میں مقابلہ کیا، کیونکہ آپ کا اور میرا فرض بن جاتا ہے کہ امت کے ایمان کو بچائے، کیونکہ فتنہ شکیل بن حنیف کے فتنے میں، شکیل بن حنیف کے فتنے میں سادہ اللہ مسلمان، مزدور طبقے کے مسلمان، جاہل قسم کے مسلمان، جن کو بیچاروں کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے فتنے میں آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، شکیل بن حنیف یہ بہار کی پیداوار ہے، پیداوار بہار کی ہے، اور اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی بتاتا ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، کیسے دکھیں گے، نام کیا ہوگا، کہاں آئیں گے، کہاں اتریں گے، حضرت مہدی کا معاملہ کیا ہوگا، کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، ساری چیزیں آخری نبی خاتم النبیین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اب یہ بہار کی پیداوار، جی ہاں، یہ اپنے آپ کو عیسیٰ بتاتا ہے اور پیدا ہوا یہاں، جبکہ عیسیٰ کہاں آئیں گے، کہاں کس طریقے سے آئیں گے، کون سی مسجد کے کس میناری پر اتریں گے، یہ ساری چیزیں کلیئر بتا دی گئی ہے۔ لیکن خیر، شکیل بن حنیف اس شیطان کا، اس مردود کا، اس ملعون کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اورنگ آباد میں پوری ایک بستی ان کی بن گئی ہے، اور اورنگ آباد میں انہوں نے 2-3 مرتبہ بڑے بڑے فساد بھی کروائے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے انہوں نے پڑے گاؤں میں سنی مسلمانوں پر حملہ بھی کیا، جس کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہوئے۔ کچھ سال پہلے انہوں نے ہمارے اساتذہ کرام پر بھی حملہ کیا تھا، جب بھی کافی ہنگامہ ہوا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے گزشتہ کل حافظ ندیم صدیقی صاحب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد نے پولیس کمشنر صاحب سے ملاقات کی اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ اورنگ آباد میں فتنہ شکیلیت کی شر انگیزیوں پر، شرارتوں اور شیطانی حرکتوں پر روک لگائی جائے۔ اور انہوں نے شکیل بن حنیف کے تعلق سے کمشنر صاحب کو بات کی۔ یہ اورنگ آباد میں اس لیے زیادہ پھیل رہا ہے کہ اورنگ آباد میں پڑے گاؤں کے جو علاقہ ہے وہاں پر باقاعدہ ان کی پوری بستی بن گئی ہے، اور یہ عام مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، اور شکیل بن حنیف پر یوں سمجھیے کہ اس کو عیسیٰ اور مہدی ماننے پر وہ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ اس کو عیسیٰ اور مہدی مانا جائے، جبکہ یہ ہمارے ایمان کے، اسلام کے، قرآن کی تعلیمات کے مکمل خلاف ہے۔ جو شکیل بن حنیف کو اگر مان لے گا عیسیٰ یا مہدی تو ظاہر بات ہے کہ وہ کفر اختیار کرے گا، وہ جہنمی ہیں، وہ مومن اور مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور دنیا میں بھی ان لوگوں نے فتنہ پھیلایا ہے۔ دنیا میں بھی ایک شکیلی جو ہے وہ دھوکے کے ساتھ سنی لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا تھا، جیسے ہی پول کھل گئی تو ہمارے علماء کرام نے بیچ میں پڑھ کر باقاعدہ اس نکاح کو رکوایا۔ جی ہاں، ایسے ہی وہاں دھلیا کے بھی مشہور علماء نے اپنی عوام کو شکیل بن حنیف کے بارے میں بتایا۔ میں تمام علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ فتنہ شکیلیت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ خیر، یہ ہماری اپنی ایک آزمائش ہے، ہم دعا بھی کرتے رہے ہیں ہر مسلمان آپس میں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی حفاظت فرما، کیونکہ ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے
ڈاکو شکیل بن حنیف کی شکل میں بھی کام کر رہے ہیں. ہم اپنے رب سے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کریں اور اپنے علماء سے قریب رہے, اور جب بھی کوئی ایسا آدمی ملے جو عیسیٰ اور مہدی کی بات کریں تو فوراً اپنے علاقے کے بڑے علماء سے کانٹیکٹ کرے اور اس کمینے کو پکڑ کر علماء کے پاس میں لائے, کیونکہ کئی ان کے دعوت دینے والے اور بہکانے والے کئی لوگ ایسے پکڑے جا رہے ہیں. الحمدللہ ان کو پھر سبق بھی دیا جا رہا ہے اور ان کو ان کی اوقات بھی دکھائی جا رہی ہے. خیر, میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ماحول کو خراب نہ ہونے دے, نہ ملک کا ماحول خراب ہونے دے, نہ اپنے علاقے کا ماحول خراب ہونے دے. امن و امان کے ساتھ اس شیطان شکیل بن حنیف کا اور اس کے قائر کرتاؤں کا مقابلہ کرے امن و امان کے ساتھ, اور اپنے برادری, اپنے سماج, اپنے گاؤں, اپنے علاقے کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی اور ہماری سب کی ہے. عوام کو فتنہ شکیل بن حنیف کے تعلق سے بتانا یہ ذمہ داری ہم علماء کی بھی ہے اپنے اپنے علاقوں میں. شکیل, اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کی زیادہ ایڈ بھی نہ کرے, کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کمینے جو ہے ان کو پبلسٹی مل جاتی ہے. جو زیادہ ایڈ بھی نہ کرے لیکن ان پر کڑی نظر رکھے. اگر کہیں پر یہ شیطان نظر آتے ہیں یا اس شکیل بن حنیف کے قائر کرتا اور دعوت دینے والے نظر آتے ہیں تو پھر ان پر باقاعدہ روک لگانے کے طریقے اختیار کیا جائے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو بھی دین کی صحیح تعلیم دی جائے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور شکیل بن حنیف جیسے شیطانوں کو پہچان سکے. اورنگ آباد میں انہوں نے بہت ماحول خراب کر دیا ہے. یہ ڈائریکٹ حملہ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد وہاں پر زیادہ ہو گئی ہے, پورا ایک علاقہ انہوں نے آباد کر لیا. اور قادیانیوں کو سپورٹ کس کا ہے یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, اس لیے یہ سپورٹ پر کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بڑے لوگوں کا سپورٹ ہے. خیر, ہمارے ساتھ اللہ ہے. ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے اہل و عیال, اپنے گھر بار والوں کے ایمان کی بھی فکر کریں.